وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ آج نمبرز پورے تھے، ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نہیں، اب کل کے اعتماد کے ووٹ پر توجہ دے رہے ہیں۔ کل وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اگلے 6 ماہ تک عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی۔ کاؤنٹنگ پوری تھی اور وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ عدم اعتماد لائیں گے اب وہ اور انتظار کریں، کیونکہ صبح عمران خان کی کامیابی کے بعد 6 مہینے تک کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں لا سکتا، اور کل ایک نئی سیاست میں نیا عمران خان انشاءاللہ۔ جو ہمارے مخالف تھے، جو اپوزیشن ہے، اس نے پوری کوشش کی کہ عمران خان ناکام ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے اور کامیاب۔ میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کی بجائے اب ہمیں کل کے الیکشن کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ کل ایک بہت بڑا دن ہے، عمران خان اعتماد لینے جا رہے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی اپ ڈاؤن ہو گئی تو پھر کل تو اپوزیشن کے لیے ویسے ہی ایک عجیب دن ہوگا۔ وعدے بھی پورے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سارے عمران خان کے ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کر رہے ہیں۔ کلچر کو ختم کرنے کے لیے ہماری پارٹی نے جو بھی اقدامات لیے، عملی اقدامات لیے کہ اس الیکشن کو اگر جو بھی یہ بحثیں ہو رہی ہیں کہ جی کون بک گیا کون نہیں بکا، یہ ساری باتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں اگر ہماری پارٹی کا موقف مان لیا جاتا، اگر اپوزیشن منافقت نہ دکھاتی، جس میں کہ انہوں نے ماضی میں اسی بات کا اقرار کیا اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ وہ جب آئیں تو اپنی حکومتوں میں وہ اس قانون کو بدلیں گے، جو کہ انہوں نے نہیں کیا، بیکاز ان کی جو سیاست ہے وہ بالکل مفادات کے گرد اور پیسے کے گرد گھومتی ہے، اور اسی کلچر نے پھر ایک آگے طوالت دی ہے اس پورے نظام کو خراب کرنے کی، جس میں کہ لوگ جب آتے ہیں اس طرح کے طریقوں سے وہ پھر اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ عوام کا مفاد کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ اپنی جو ذاتی جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ اس کو نہ صرف اس پیسے کو واپس بلکہ اس پہ منافع بھی اور غیر ضروری طریقے سے وہ بھی کرتے ہیں مختلف اداروں پہ۔ تو اگر اس ملک میں صحیح معنوں میں جمہوریت نے جڑیں پکڑنی ہے تو ہمیں ایسے انتخاب کی طرف جانا ہوگا جس پہ کہ کوئی سوالات نہ اٹھیں، ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس جدوجہد میں جو کہ عمران خان نے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کی تھی، وہ اس کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ وہ تو سامنے آ گیا کہ وہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں جو اس کے موجد تھے، جنہوں نے چھانگا مانگا سے سیاست شروع کی، چھانگا مانگا میں لوگوں کو خریدا بیچا، اور اسی طرح پھر وہی جو 1985 کی جو پیداوار ہیں جو سیاسی یہ جس میں کہ یہ نواز شریف سر فہرست ہیں، انہوں نے یہ نان پارٹی بیسس پہ الیکشنز میں آ کے اور لوگوں کو خریدنے کی، پلاٹس دینے کی سیاست اور پیسے دینے کی سیاست اور مختلف قسم کی عمارات پہ جس میں کہ لوگوں کی جو لائلٹیز تھیں وہ خریدی جاتی تھیں، اس سے یہ کلچر پروان چڑھا، اور اس کی وجہ سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصانات ہوئے اور ہمارا ملک بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے بلکہ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ سر یہ بتائیے سر ایسے لوگوں کے لیے کیا میسج دیا گیا ہے جو غداری کے زمرے میں آ رہے ہیں، جنہوں نے پارٹی کی وفاداری تبدیل کی سیکرٹ بیلٹنگ کے اندر؟ کل کے لیے کیا میسج ہے ان لوگوں کو؟ یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل شیئر کریے کہ پرویز خٹک صاحب نے جو آئین پڑھ کے بتایا وہ ذرا تھوڑا سا دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو جو قانون ہے وہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو ان کے ووٹ میں اگر شرکت نہ کرے یا جو ہے تو وہ ووٹ نہ دے تو وہ تو ایک ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کہا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ کل سارے ہمارے جو ارکان ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اور جہاں تک کہ آپ کے سوال کا تعلق ہے، بات یہ ہے جی کہ دیکھیں یہ لوگ اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے کہ 2018 کے الیکشن میں جو لوگوں نے اس قسم کا کوئی کام کیا تو ان کو پارٹی سے نکال دیا۔ کسی اور پارٹی میں یہ نظیر نہیں ملتی ہے کہ جس میں وہ لوگ جنہوں نے کہ پارٹی کے فیصلے کے خلاف کام کیا ہو، ووٹ دیا ہو، وہ جو ہے تو پارٹی سے نکالے گئے ہوں۔ اب ہماری جو فوکس ہے وہ کل کے الیکشن پہ ہے۔ انشاءاللہ پرائم منسٹر نے جو قدم لیا ہے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے، یہ اخلاقی بنیاد پہ، کوئی قانونی اس کی کوئی وہ مجبوری نہیں تھی۔ یہ انہوں نے اپنی وہ سیاست جس کا کہ وہ پچھلے 22 سال سے
जदोजहद कर रहे हैं, 24 साल से जदोजहद कर रहे हैं, उसी के ऐन मुताबिक के अखलाकियात का बहुत बड़ा एक किरदार होना चाहिए, जो कि ये जो बाकी पार्टियां हैं इन्होंने इसके बिल्कुल इसको बिगाड़ने में, इसको हमारी अखलाकियात को, पैसे के कल्चर को आम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इंशाल्लाह अब हम यही अपनी मिसाल के थ्रू, एग्ज़ाम्पल के थ्रू, जिसमें कि कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिलेराना फ़ैसला किया। बाकी जो है तो लोग हैं जो कि अपने आप को, चाहे किसी का निशान शेर हो, किसी का क्या भी हो, लेकिन अगर अमल आपके गिदड़ों वाले हों, जिसमें कि आप बजाय सामना करने के आप लंदन भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, सऊदी अरब भाग जाते हैं, तो हमारा जो लीडर है वो तो इस जगह पे खड़ा है अपने गैर मुतज़लज़ल ईमान के साथ, और वो जो है तो मुकाबला भी करेगा। और उन्होंने जिस तरह अपनी तकरीर में कल कहा था कि उनको इक़्तिदार की परवाह नहीं है, उनको परवाह है कि वो उसूलों पे खड़े होंगे, और वो अगर अपोजिशन में बैठ जाएं, बाहर बैठ जाएं, वो जो है ना, वो उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने कि इस मुल्क को नुकसान दिया है। कितने अरकान थे और जो अरकान नहीं आए उनकी क्या वजूहात थी? देखें, बहुत ही कम, मेरा ख्याल है कि 2-3 नहीं आए थे, उन्होंने भी फ़ोन करके वजूहात बताई, वरना हमारे तकरीबन कोई 100 हमारे एलाइज भी सारे मौजूद थे, उन्होंने भी पूरी सपोर्ट की। जिस तरह के कल सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने सपोर्ट किया था, तो वो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े हैं। एक नया जज्बा मैंने देखा पूरे मेंबरान में, जिन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर की हर बात पे बड़ी ज़बरदस्त तालियां भी बजाईं और उनको अपनी हिमायत का पूरा जो है तो वो यकीन दहानी भी कराई। क्योंकि देखें, हम सब जितने भी मेंबरान हैं, अक्सरियत ये मानना पड़ेगा कि देखें, हम अगर आज खड़े हुए हैं, अगर मैं आज इधर खड़ा बोल रहा हूँ, ये इमरान खान की वजह से मुझे वोट मिला है, मुझे शिबली फराज की वजह से नहीं मिला। ये इमरान खान, इसी तरह जितने भी हमारे मेंबरान हैं उसमें ज़्यादातर इमरान खान के नाम को वोट मिला है। तो हम यही समझते हैं कि सारे मेंबरान इस मामले पे बड़े पुरजोश थे कि वो इमरान खान को ने जो उन पे जिम्मेदारी सौंपी है, वो उसको पूरी तरह से वो करेंगे, फुलफिल करेंगे। इत्तेहादियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इत्तेहादी खास करके फहमीदा मिर्ज़ा जब भी बाहर आई तो उन्होंने भी बात की कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बड़े सीरियस हैं। काफ लीग और एमक्यूएम की तरफ से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और कोई परेशानी है हुकूमत को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। और अगर आप GDA की बात कर रहे हैं, उनकी सिंध के उसमें उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी उन्होंने, देखें, इत्तेहादियों में यही होता है कि वो जब भी उनके कोई उनकी शिकायत हो उसका वो इजहार करते हैं। और अभी तक हमारा जितने भी 2.5 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला के फजल से हमारे जो इत्तेहादी हैं हमारे साथ हर मौके पे वो खड़े हुए हैं, हर जगह पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, हर जगह पे, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। तो सारे इंशाल्लाह PMLQ वाली कल कोई गायब नहीं होगा सर, इंशाल्लाह नहीं होगा, इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने खुलकर ये कहा कल कौम से खिताब में कि 16 अरकान हमारे बिके, लेकिन उसके बावजूद आपने कहा कि 175 के करीब लोग यहाँ मौजूद थे। तो क्या गारंटी है कि ये लोग दोबारा से कोई ऐसी हरकत नहीं? इंशाल्लाह देखें, ये आप कल कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कल नताइज आ जाएंगे। और हमने ये बात अल्लाह ताला पे और अपनी जो पूरी कोशिश हमारी है कि हम इंशाल्लाह हमारे सारे मेंबरान जो है तो वो सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे और इंशाल्लाह ये सारे के सारे जो एतमाद का वोट है, इमरान खान यहाँ से और भी मजबूत होकर निकलेंगे इंशाल्लाह। और अपोजिशन को जितनी भी उन्होंने, अब अपोजिशन वाले भाग क्यों रहे हैं, क्यों तकलीफ है उन्हें, जब हम अगर आइन के मुताबिक अगर हम एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं तो इस पे भी उन्हें तकलीफ है, क्योंकि उनकी जो इखलाकी जो हैसियत है वो कंप्रोमाइज्ड है और वो नहीं चाहते। उनको पता है कि इमरान खान इंशाल्लाह कल जो है तो वो जब कॉन्फिडेंस का वोट ले लेगा, फिर जो है तो वो इमरान खान को कोई भी रोक नहीं सकता। वो आज खान साहब ये भी कोई हार जीत का भी जिक्र करते रहे हैं अपने खिताब में, कोई हारने का भी डर है, कोई ऐसी बातें हुई आज? नहीं, देखें वो प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल स्टार रह चुके हैं, एक इंटरनेशनल एथलीट रह चुके हैं, स्पोर्ट्स मैन रह चुके हैं। तो वो अपनी तकरीर में यही कह रहे थे कि जितना हार जीत का तजुर्बा मुझे है वो किसी को भी यहाँ बैठे हुए के नहीं, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे। तो उन्होंने यही कहा है कि देखें, ये कोई मेरे लिए, वो अपने बारे में बता रहे थे कि मेरे लिए कोई न परेशानी है न कुछ है। अब जो है तो इंशाल्लाह जो उस एतमाद का इजहार बाकी मेंबरान ने किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो है तो उस लिहाज से एक इंतहाई मलंग तबा शख्सियत है, उनका ईमान मजबूत है, असल ताकत उनकी वो है, उनका ईमान मजबूत है और वो बिल्कुल न तो घबराते हैं
اور نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے. چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کتنے پر امید ہیں سر؟ انشاءاللہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کوئی نام سامنے آیا ہے سر؟ دیکھیں جہاں تک کہ کل کا انشاءاللہ آج کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوں گے، یعنی جو کل پرائم منسٹر کا جو کانفیڈنس کا ووٹ ہے، اس کے بعد سینٹ چیئرمین کا اور ڈپٹی چیئرمین کا، یہ سارے الیکشن انشاءاللہ ہم آپ کو جیت کے بتائیں گے. ان حالات میں کیا وزیر اعظم عمران خان نے شبلی فراز کو جیت کی مبارکباد دی؟ بالکل، میں یہی تو گریٹنس ہے میرے لیڈر کی کہ انہیں جب میں ملا تو انہوں نے پہلی بات یہ کہ مجھے مبارکباد دی، اور میں نے ان سے یہی کہا کہ جی اللہ کی وجہ سے میں آج ادھر کھڑا ہوا ہوں اور آپ کی وجہ سے. منسٹر صاحب، جو 16 لوگ بکے ان میں سے زیادہ تر وہی ہوں گے جو عمران خان کی وجہ سے ایم این اے بنے. جب عمران خان آج تقریر میں وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے، تو آپ ایز اے کمیٹڈ ورکر ان کو دیکھ کے کیا فیلنگ ہو رہی تھی آپ کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میری فیلنگ تو یہی ہے کہ جو شخص بھی ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم یہی توقع بھی رکھتے ہیں اور ہم یہی امید بھی رکھتے ہیں کہ جو شخص عمران خان کا سپاہی ہے وہ جو ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ یہ کل ثابت ہو جائے گا. یہ بتائیے کہ کون سے ارکان تھے جو موجود نہیں تھے اور کیا وجوہات بتائی انہوں نے آپ کو؟ نہیں، 2-3 ارکان نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ 2-3 بھی نہیں، 1-2 ارکان تھے جو کہ نہیں آ سکے، کہ فون بالکل انہوں نے فون کیا تھا اور راستے میں تھے. جی تو انشاءاللہ وہ جو ہے تقریباً 178 تھے یا 177 تھے. ہاں 177 کے قریب تھے. تو جو باقی تھے 2-3 ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور ہمیں 172 چاہیے. سب آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. آپ لوگ شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا منسٹر انفارمیشن صاحب نے بھی ساری ڈیٹیلز اس کی آپ کو شیئر کر دی ہیں. میں صرف بتا دیتا ہوں کہ 3 لوگ جو ہیں وہ اس ڈنر میں ابھی شامل جو ہیں وہ جو نہیں ہوئے ان کا بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ خبر ہوگی. ایک تو علی زیدی صاحب نہیں آئے. علی زیدی صاحب اس وقت لاہور تھے اور وہ راستے میں ہیں اور ابھی کچھ وقت میں جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جائیں گے. اور 2 جو PMLQ کے MNAs ہیں، مونس صاحب اور حسین صاحب، وہ بھی راستے میں ہیں. علی زیدی، محسن صاحب، مونس صاحب اور وہ یہ 3 جو ہیں یہ لوگ، اور عامر لیاقت صاحب اور بی بی بروانہ، یہ 5 لوگ جو ہیں یہ اس ڈنر میں اپنی سفر کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے اور وہ یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے. کل انشاءاللہ پارلیمان کے اندر اس وقت جو ہماری اس وقت اسٹرینتھ ہے پارٹی کی، الحمدللہ پوری مکمل ہے. کل پارلیمان کے اندر چونکہ اسپیکر صاحب کا اپنا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، لہٰذا 179 لوگ یعنی 179 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دیں گے. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ ہوگا. کبھی کسی وزیر اعظم نے اتنا جرأت مندانہ اقدام نہیں کیا کہ ایسے موقع کے اوپر جب کہ انہیں ضرورت نہیں تھی. ہماری جو دوسری سینیٹر ہیں وہ 174 ووٹ لے کے بنی ہیں، انہیں عمران خان کو ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ایک بڑے دلیر آدمی ہیں اور انہوں نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ عمران خان یہ اس طرح کا کوئی دلیرانہ قدم کریں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری جو اپوزیشن کی قیادت ہے وہ کھسیانی بلی بنی ہوئی ہے. اور جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے یا جو سینٹ کی سیٹ جیتے ہیں وہ یہ ووٹ کو عزت دو کے بجائے آج سے ان کو PDM کو رات سے اپنا جو نعرہ ہے وہ نوٹ کو عزت دو لکھنا چاہیے. جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی سیاست کو گندا کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی سیاست کو انہوں نے پیسے کو ایک بالکل پانی کی طرح پیسہ بہایا اور جو استعمال کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کا ہر ووٹر آج شرمندہ ہے. اور میرے خیال میں نے تو آج مشورہ دیا ہے کہ اگر ہم نے ایسے ہی سینٹ کے الیکشن کرانے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ سینٹ کے لیے بڈنگ کرا لیا کریں تاکہ ایسی ضرورت نہ پڑے جو زیادہ بولی دے اس کو ہم سینٹ کی بولیاں دیتے جائیں. اس طرح کا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن بہرحال انشاءاللہ کل سے پاکستان کی سیاست کا ایک نیا باب شروع ہوگا. صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ایک اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ GDA کا سینیٹر سندھ میں لوز کر گیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے MPs نے ووٹ نہیں دیے، فرمائیے گا GDA آج موجود تھی ڈنر میں یا نہیں؟ GDA کے آج سارے جو لوگ ہیں وہ موجود تھے. GDA کے سارے جو سینیٹرز جو MNAs ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے خطاب میں اپنے الائز کا بڑا بھرپور شکریہ ادا کیا ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے ہمارے جو اتحادی ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا. وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری میڈیا سے گفتگو